آج آیت 61 سے شروع کرنا ہے، سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإلى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. دو رکوع ہو گئے نا. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا تو نے ان ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا یا ان لوگوں کو نہیں دیکھا یزعمون انہم آمنوا، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو تیری طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو تجھ سے قبل، یوں کہ اس چیز کی یوں کہنا چاہیے بما انزل الیک، جو تیری طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ شیطان کی طرف لے جائیں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا دیا گیا تھا ان یکفروا بہ، کہ اس کا انکار کر دیں. ویرید الشیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں یضلہم ضلالا بعیدا، کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں اٹھا پھینکے، بہت دور کی گمراہی میں بھٹکا دے. یضلہم ضلالا، اس قسم کا محاورہ عربی میں اردو کے ترجمے میں کچھ دقتیں پیش کرتا ہے. گمراہی میں پھینکے، گمراہی کرنا، تو اس لیے کچھ ملتے جلتے لفظوں کا سہارا لیا جائے تو ترجمہ نسبتاً بہتر ہو سکتا ہے. انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکا دے اگر کہیں تو عربی کے قریب ترین ہو جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اِلَى طرف ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، یعنی اس طرف آؤ جو اللہ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. تو دیکھے گا منافقین کو، یا دیکھتا ہے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ بڑی کوشش کر کے تیری طرف آنے سے رک جاتے ہیں. اس میں یہ ایسا مضمون ہے جیسے کوئی کھینچا جا رہا ہو اور پھر زور لگا کے کہے کہ نہیں میں نے ہرگز نہیں آنا، تو رکتے ہیں، بہت شدت سے رکنا. جس کا مطلب ہے طبی طور پر دل میں ان کے کچھ ایمان کی جھلکیاں بھی موجود ہیں. منافقین کا یہی حال ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں جھوٹ ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو بعض دفعہ ان منافقین پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کھینچے جاتے ہوں گے تباً، لیکن جس طرح رستہ کشی میں بریک لگائی جاتی ہے اس طرح بڑا زور لگا کر یہ آگے جانے سے رک جاتے ہیں. یہ جو کیفیتیں ہیں یہ کفار پر بھی اسی طرح آتی ہیں. بسا اوقات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا، کہ بعض دفعہ کفار بھی یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے اور سچائی کے تقاضے پورے کرتے. تو یصدون عنک صدودا میں جو شدت ہے رکنے کی،
وہ کشش کی شدت کی بھی نشاندہی کر رہی ہے۔ کیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، تو وہ کہتے ہیں بس کیسا، یہ کیسے ہوا، فکیفا کیا حال ہے، کیسے ہوا، اذا اصابتهم مصیبۃ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے خود ان کے لیے آگے بھیجا ہے، یعنی ایسے بدعمال کیے ہیں جن کے نتیجے میں تباً ان کو مصیبت پہنچنی تھی۔ ثم جاؤوک یحلفون، پھر وہ تیرے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان اردنا الا احسانا ہم نے تو یہ کام محض احسان کی خاطر کیا تھا، اور توفیقہ موافقت پیدا کرنے کے لیے۔ توفیق کا ایک معنی تو ہے وہ کسی کی صلاحیت یا اس کے اندر استطاعت جو ہو، اور ایک توفیق ہے صلح کروانا، موافقت پیدا کرنا۔ تو اپنے بد اعمال پر پردے ڈالنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس نیت سے یہ کام کر رہے تھے یا اس نیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ، الذین یعلم اللہ جن کو اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہاں اگرچہ کہ کا لفظ کوئی نہیں ہے، مگر بسا اوقات عربی ترجمے میں عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہ کو داخل کرنا پڑتا ہے، ورنہ اردو ترجمہ نامکمل دکھائی دیتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے۔ ان دو ٹکڑوں کے درمیان کے داخل کرنا اردو میں ضروری ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے ان کو کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یا جو کچھ بھی ان کے دلوں میں ہے۔ اگر اس کو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اگر کریں تو پھر کیا ضروری ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی طرز بدلی جائے، ماں کا ترجمہ جو کیا جائے اور جو ہی اول ترجمہ ہے اس میں، تو اس لیے اس کا یوں بنے گا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں۔ ان کو جاننے کا ترجمہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جانتا ہے، یوں کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یا اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ سمجھیں؟ یہی وہ لوگ ہیں، اصل میں جن کے متعلق یہاں کہ کی بجائے الذین اور یعلم کے درمیان جن کے متعلق اردو میں داخل کرنا پڑے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ جانتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے، یا اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، ان سے اعراض کر، ان سے ایک طرف وہ اجتناب فرما، وَعِظْهُمْ اور ان کو نصیحت کر۔ اب یہاں عارض کا ترجمہ ایسا کرنا جو عظہم کے مضمون کے مخالف ہو درست نہیں ہے۔ عارض سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے منہ پھیر لے، کیونکہ اگر منہ پھیر لے گا تو نصیحت کیسے کرے گا۔ عارض عنہم سے مراد ہے ان کی تکلیف کی باتوں سے درگزر فرما، وہ جو تجھے اذیت پہنچاتے ہیں اسے ایک طرف رہنے دے، وَعِظْهُمْ اور اس کے باوجود ان کو نصیحت کر، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور ان کے قُلْ لَهُمْ انہیں ایسی بات کہہ، فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا کہ جو ان کی دل تک اتر جائے۔ بلیغ، قول بلیغ کہتے ہیں جو پہنچنے والا، جو اپنے مقصد کو پالے، جو آخر تک پہنچ جائے۔ تو ایسی بات کر جو ان کے دلوں میں سرایت کر جائے، باقی اللہ پر چھوڑ، وہ اس کا کیا رد عمل دکھاتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوشش یہی کر
کہ ان کے دلوں تک اتر جانے والی بات کر۔ نفس کا ترجمہ دل کیا گیا ہے، اور یہ عام طور پر عربی میں خصوصاً قرآنی محاورے میں کرنا پڑتا ہے۔ نفس سے مراد بسا اوقات جان کی بجائے دل ہی ٹھیک بیٹھتا ہے، دل ہی مقصود ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس غرض سے لیطاع باذن اللہ ہے، تاکہ وہ اللہ کے حکم سے، تاکہ وہ اس کی اطاعت کی جائے یا وہ مطاع بنایا جائے اللہ کے حکم سے۔ لیطاع باذن اللہ کا عام ترجمہ یہی ہے آسان، کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس غرض سے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَلَوْ أَنَّهُمْ، کاش ایسا ہوتا کہ اِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وہ تیری طرف آتے اور اللہ سے استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر رسول بھی اللہ سے بخشش طلب کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ہرگز فلا کا مطلب نہیں، مگر یہاں زور کے معنوں میں ہے، خبردار کے معنوں میں ہے۔ بس خبردار، اور تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے حقیقت میں، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ تجھے اپنا منصف بنا لیں، تیری طرف فیصلے لوٹا دیں۔ حکمہ، اس کو منصف بنا دینا، اپنے فیصلوں تجھے ہی صحیح اتھارٹی اور آخری فیصلہ کن طاقت تسلیم کریں، فیما شجر بینہم، ہر اس معاملے میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، صرف یہی نہیں کہ ابتدا میں تجھے اپنا فیصلہ کرنے والا بنائیں، بلکہ اس کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں ذرا بھی تنگی نہ پائیں، مما قضیتا، اس معاملے میں جو تو فیصلہ فرمائے، ویسلموا تسلیما، اور کلیتاً سر تسلیم خم کر دیں، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ایک دور ہے جس میں بالآخر انسان کہتا ہے ہاں میں فیصلہ تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد والے حصے کو یہ نہیں فرمایا کہ پھر وہ فیصلے سے انکار نہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ بہت گہرا اور اگلے قدم کا مضمون ہے۔ کئی منافق بھی معاشرے کی مجبوری کی وجہ سے فیصلے کو غلط سمجھتے ہوئے بھی چپ کر جاتے ہیں اور فیصلے پر اطمینان نہیں پاتے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ تعریف نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان کی تعریف فرما رہا ہے کہ جب تو فیصلہ کرے تو پھر وہ اپنے نفسوں میں ٹٹول کے دیکھیں تو پوری طرح فیصلے سے اپنے آپ کو مطمئن پائیں، چاہے محبت کے تقاضے میں، چاہے اطاعت کے بڑے ہوئے تقاضے میں، یا حکمت کو سمجھتے ہوئے وہ یقین کر لیں کہ یہی فیصلہ مبنی بر انصاف تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ بات پیدا کرتی ہیں کہ اپنے نفس میں ایک ادنا سا بھی حرج، معمولی سی بھی تنگی نہ پائیں۔ اگر یہ ایسا ہو تو یہی ایمان کی صحیح علامت ہے۔ لا یؤمنون میں یہ بیان کیا جب تک یہ نہ ہو ایمان نہیں لائیں گے، یہ سچے مومن نہیں کہلا سکتے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ یہاں سر کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن اردو میں اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کر دیں کی بجائے سر تسلیم خم کرنے کا محاورہ اس مضمون کی بین ہی عکاسی کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا، یا اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، کہ
لفظی ترجمہ ہے اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو۔ اب یہ عجیب بات ہے بظاہر کہ یا خودکشیاں کر لو لفظاً اگر ترجمہ کیا جائے، اور یا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو خودکشی سے تو گھر چھوڑ کے بھاگنا بہرحال بہتر ہے اگر لفظی ترجمہ ہی کرنا ہے تو، اس لیے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا مطلب ہے۔ یہی محاورہ قتل کا یہود کے تعلق میں قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب خودکشی کرنا یا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہرگز نہیں۔ یہاں نفس امارہ مراد ہے، اپنے نفس امارہ کو قتل کرو، جس کے غلام بن کر تم نیکی کی باتوں سے رک جاتے ہو، اور اس کے نتیجے میں تم جہاد میں شرکت سے بھی محروم رہ جاتے ہو۔ تو جہاد میں چونکہ جسمانی موت کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے منافقین اس سے رکتے ہیں اصل میں اپنی روحانی موت قبول کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روحانی موت مرنے کی بجائے نفس امارہ کو مارو، اور اگر تم نفس امارہ کو مارتے ہو تو اس کی ایک یہ علامت ظاہر ہوگی کہ پھر تم خدا کی خاطر ان اعلیٰ مقاصد کے لیے گھروں سے نکلو گے جن مقاصد کے لیے رسول اور اس کے ساتھی گھروں سے نکلتے ہیں۔ تو یہاں عام ہجرت بھی مراد نہیں ہے کہ یا اپنے آپ کو قتل کرو یا نکل جاؤ، کیونکہ ہجرت میں تو نکالے جاتے ہیں، اور جو رکتے ہیں یہاں وہ مضمون ہی نہیں، اس کے ساتھ وہ ایک الگ مضمون ہے کہ ہجرت کرنی چاہیے تمہیں۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد میں دینی اغراض کے لیے جو سفر ہیں ان میں نکلنا مراد ہے۔ اچھا، ما فعلوہ الا قلیل منہم، سوائے چند کے ان منافقوں میں سے کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا۔ پر ایسا ہی ہوا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے قتال فرض فرمایا یا باہر کوئی غزوے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا حکم دیا، تو یہی صورتحال پیش آئی۔ جو ایمان لانے والے نہیں تھے در حقیقت، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھروں میں رک گئے، اور ان کا رکنا اس بات پر دال ہو گیا کہ انہوں نے اپنے نفس امارہ کو قتل نہیں کیا۔ ما فعلوہ الا قلیل منہم، چند ایک کے سوا، ان میں سے چند ایک کے سوا باقی ایسا نہیں کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر قتل نفس سے مراد خود اپنی جان کو قتل کرنا یا خودکشی کرنا ہو تو یہ تو پیشگوئی پھر غلط ثابت ہو گئی کہ چند ایک کے سوا وہ ایسا نہیں کریں گے، حالانکہ کسی ایک نے بھی خودکشی نہیں کی۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں نفس امارہ کا قتل مراد ہے، اور باقی بہت سی جگہوں میں بھی قتل کا مضمون موقع محل کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ انبیاء کے قتل سے مراد ان کی مخالفت ہے، کیونکہ قطعی طور پر کسی ایک نبی کے متعلق بھی اس کا قتل ثابت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ کرتے ما یوعظون بِهِ، جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کو نیکیوں پر ثبات بخشنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی کارروائی، مضبوط چیز ہے۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو نیکیوں پر ثبات قائم کرنے کے لیے بڑی قوت رکھتا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم بہت جلد ان کو بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اذن کا معنی ہوتا ہے یا تو فرمان، یا بہت بڑے کسی نتیجے کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی اذن کا محاورہ آتا ہے
کہ اس کے نتیجے میں یہ عظیم بات واقعہ ہوگی. دیکھو دیکھو یہ کیا ہو گیا. ان معنوں میں اذن کا محاورہ استعمال ہوتا ہے. بس مراد یہ ہے کہ اجر عظیم جو ان کو ملے گا یہ بہت بڑی شاندار چیز ہے. یہ اصل حقیقت ہے ان کی جزا، ان کی نیکیوں کی، کہ خدا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور یہی قابل توجہ چیز ہے، کیونکہ اذن توجہ کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے رستے کی طرف ضرور ہدایت دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب سب نیکیوں کے بعد سیدھے رستے کی طرف ضرور ہدایت دے دیں گے کہ کیا مطلب بنے گا؟ اجر بھی ہو گیا، اجر عظیم بھی، اور نیکیوں پر ثواب بھی بخشا گیا، ایمان بھی کامل ہو گیا. تو ہدیناہم صراطا مستقیما کا پھر بعد میں کون سا موقع رہ جاتا ہے؟ کیوں جی؟ جو لوگ بیدار مغزی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں جاگتے ہوئے، ان کے دماغ میں یہ سوال اٹھنا چاہیے، اور نہیں اٹھا تو آپ اٹھائیں اور جواب دیں. کیا بتائیں؟ ٹھیک ہے. ہاں اشارہ اس طرف ہے، بات وہاں کھولی گئی ہے، یہاں اشارہ ہے. اسے یہاں کھولا نہیں گیا، بلکہ اشارہ اس مضمون کی طرف کیا گیا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو مراد یہ ہے کہ یہ جو انعامات کا سلسلہ ہے یہ لامتناہی ہے، اور خدا تعالیٰ نے جن لوگوں کو انعام عطا فرمائے وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کچھ نبوت تک جا پہنچے، کچھ اس سے پہلے رہ گئے، اور یہ لمبا قافلہ چلا جا رہا ہے. تو انعامات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس تک عام انسان اگر ساری عمر نیکیاں کرتا رہے تب بھی اس تک رسائی مشکل ہے. اور یہ جو جزا ہے، اس جزا میں سب سے بڑی جزا یہ شامل کر دی گئی کہ جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمائے مرتبہ اور مقام، وہاں کھڑا نہ کر دے، بلکہ اگلے اعلیٰ اور پھر اعلیٰ مقامات کی طرف ہماری رہنمائی فرماتا چلا جا. یہ جو دعا ہے اس کا یہ جواب ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقینی طور پر ہم انہیں صراط مستقیم پر چلاتے رہیں گے، وہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب دیکھیں اس کے مان بعد مضمون ہی وہی باندھا گیا ہے، وہی سورہ فاتحہ والا مضمون، وہی اس کا نتیجہ. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اس لیے آفتاب صاحب آپ نے واقعی خوب پتہ کی بات کی، ماشاءاللہ. چودھری اشرف صاحب بیچارے بالکل مبہوت بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحیح بات کر دی موقع کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو بھی اطاعت کرے اللہ کی، والرسول، اور اس رسول محمد رسول اللہ کی. الف لام میں الرسول جو ہے کسی رسول کی مراد نہیں، بلکہ یہ رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صراط مستقیم پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہوں گے، اب یہی لوگ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، لفظاً ترجمہ ہے ان کے ساتھ ہوں گے. میں نے کیوں کہا پھر جن پر انعام فرمائے گا، اس کی آگے میں دلیل دیتا ہوں. مع الذین انعم اللہ علیہم، لفظی پہلے یوں کریں گے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، یا کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اب لفظ ما
کا ترجمہ ہے ساتھ، مگر قرآن کریم میں جہاں نیک لوگوں کے تعلق میں لفظ ما استعمال ہوتا ہے وہاں ان میں سے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب سارے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جب نیک لوگوں کے تعلق میں لفظ ما استعمال ہو تو ان میں سے شمار کرنے کے لیے لفظ ما استعمال ہوتا ہے۔ مثلا توفنا مال توفنا مال ابرار، اور ماں کی مثالیں نکالیں زبانی، ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے۔ اب اس لفظ کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ ماں سے مراد ساتھ مگر الگ، ساتھ جسمانی قرب اور وقت کے لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا، مگر مرتبے کے لحاظ سے شامل نہ ہونا، یہ ترجمہ ہے جس پر غیر احمدی علماء زور دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو انعام یافتہ بنائے گا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ سمجھ گئے ہیں؟ انعام یافتہ نہیں ہوں گے مگر انعام یافتہ کے ساتھ رکھے گا۔ اور جب زیادہ ان سے گفتگو کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوں گے، بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ہوں گے بس، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرتبے میں ساتھ ہوں گے باوجود اس کے کہ ان کو یہ نام نہ دیے جائیں۔ یہ ان کی منطق ہے آخری۔ اس ترجمے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، کسی پہلو سے بھی یہ ترجمہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مختلف پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اول یہ ماں کا ترجمہ۔ ماں جب کسی نیک گروہ کے تعلق میں نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو ماں کا معنی ان میں سے ہوتا ہے، ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر ساتھ کریں تو سارا مضمون بگڑ جاتا ہے۔ مثلا اس مثال میں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اے خدا ابرار یعنی نیک لوگ جب فوت ہو رہے ہوں تو ساتھ ہمیں بھی مار دینا۔ اول تو ایسی احمقانہ بات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ گستاخی اور شرارت ہے، صرف بیوقوفی نہیں، شدید گستاخی ہے کہ اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ جب کوئی نیک مر رہا ہو تو ہمیں بھی ساتھ اٹھا دینا، ہم بھی ساتھ ہی مر جائیں۔ اس لیے من الابرار مراد ہے، ما بمعنی من۔ دوسری بات، اس آیت میں اگر ما کا لفظ ساتھ کے معنوں میں استعمال کیا جائے تو جو بعد میں مضمون آ رہا ہے وہ سارا مضمون بگڑ جاتا ہے۔ نبی سے لوگ الرجک ہیں، بڑے سخت۔ نبوت کا مرتبہ امت محمدیہ سے نوچ کر الگ پھینکنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی دور کا بھی امکان نہ رہے کہ امت محمدیہ میں کسی کو نبوت کا لقب عطا ہو جائے۔ اس لیے لفظ ما کا ترجمے پر اصرار ہے کہ ساتھ کریں گے، من نہیں کریں گے۔ اگر ساتھ کریں گے تو اس کا یہ ترجمہ بنے گا کہ اے خدا تو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ شمار کرے گا جو نبی ہوں گے مگر نبیوں میں شمار نہیں فرمائے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ شمار کرے گا جو صدیق ہوں گے مگر صدیقوں میں شمار نہیں کرے گا۔ شہداء کے ساتھ شمار کرے گا لیکن شہداء میں سے شمار نہیں کرے گا۔ نیک نہیں سمجھے گا ان کو، نیکوں میں سے، یعنی نیکوں میں سے شمار نہیں کرے گا لیکن نیکوں کے ساتھ ان کو گن لے گا۔ اب ساتھ سے کیا مراد ہے؟ مرتبہ اور مقام یا اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ اگر مرتبہ اور مقام کی بحث ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کا مرتبہ وہ ان کا مرتبہ، تو پھر وہی ترجمہ ہو جاتا ہے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ اس لیے لازماً ان کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں ادنا مرتبے کی بحث ہو رہی ہے، وہ مرتبہ نہیں۔
ان کے ساتھ اس طرح جیسے کوئی قافلہ جا رہا ہو تو ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور اس پہلو سے یہ امت محمدیہ کی شان کو پھر اتنا گھٹاتے ہیں کہ اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کی خاطر آیت کے آخری حصے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ سفر کے ساتھی جس طرح ہوتے ہیں اس طرح ساتھیوں کے طور پر کتنے اچھے ساتھی ہیں، مگر تم ان میں سے نہیں ہو. یہ جو مضمون ہے یہ امت محمدیہ کی شان کو بالکل الٹا دیتا ہے اور سب پہلی امتوں سے کم تر دکھاتا ہے. اور یہ جماعت احمدیہ کو کسی قیمت پر منظور نہیں ہے کہ وہ آیت جو امت محمدیہ کی فضیلت کے بیان میں ہو اسے امت محمدیہ کے سب سے کم تر ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے. اول یہ کہ پہلے جو انبیاء تھے ان پر آپ غور کریں کہ وہ لوگ جو اللہ کی اور ان انبیاء کی اطاعت کیا کرتے تھے انہیں کیا انعام ملتے تھے. صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب صراط کے ساتھ لگا کے دیکھیں تو انعمت علیہم کا یہ ترجمہ بنے گا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ ملتے تھے. قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس بات سے. تو حضرت محمد رسول اللہ کی جو اطاعت کرے گا اس کو یہ کہتے ہیں کہ اوپر کا انعام تو نہیں ملے گا نبوت والا، نچلے والے مل جائیں گے، لیکن ماں کا سہارا ڈھونڈ کر دراصل نچلے انعاموں سے بھی محروم کر دیتے ہیں اور صرف ساتھ کی بات کرتے ہیں. اور محمد رسول اللہ کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے اس آیت میں گویا کہ آپ کی امت کو پرانے انبیاء اور بزرگوں کے ساتھ رکھنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ تمہاری شان ہے کہ خدا نے تم پر اتنا بڑا انعام کیا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ رہو گے. حالانکہ ان کی شان ہے جو حضرت محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شمار ہوں گے. اور یہ مضمون بالکل انہوں نے الٹا دیا ہے. یہاں جس اولائے کا ذکر کا پہلے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہی اولائکہ ہیں یعنی محمد رسول اللہ کے غلام جن کا دوبارہ ذکر آیا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین جو آپ کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں وہ نبیوں میں سے بھی ہوں گے، من النبیین، اور صدیقوں میں سے بھی ہوں گے، اور شہیدوں میں سے بھی ہوں گے، اور صالحین میں سے بھی ہوں گے. اور جن لوگوں کو ان کی رفاقت کی توفیق ملے گی وہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کے غلامی میں یہ انعام پانے والے بہت بلند مرتبہ لوگ ہیں. اس مضمون کو بعض احادیث سے بڑی واضح تقویت ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ پر شناسائی بخشی گئی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے بھی ان کی امت میں شامل فرما، ان کی امت کا نبی بنا دے. یہ دعا کی. ہم وہی نبوت اس کی شان دیکھ لیں کہ امت محمدیہ کی نبوت کی اتنی شان ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے ان کی نبوت کا، ان کی امت کا نبی بنا دے. حدیث میں آتا ہے، یہ نہیں آتا کہ رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں نبوت بند ہو چکی ہوگی اس وقت تک. فرمایا کہ تو پہلے ہے وہ بعد میں ہوں گے. اور کیا لفظ تھا؟ یہ ہے، یہ پہلے اور ادھر تھا، بتائیں. ہاں ٹھیک ہے. پہلا جواب یہ دیا کہ ان کی امت کا نبی انہی میں سے ہوگا. یہ دیکھ لیں کتنا واضح جواب ہے. محمد رسول اللہ کی امت کا نبی باہر سے نہیں آئے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ اے خدا اچھا نبوت چھوڑ دیتا ہوں، مجھے امتی بنا دے. یہ مرتبہ ہے اس حدیث کی روح سے جو اس مضمون کی تائید کر رہا ہے، یعنی یہ حدیث اس مضمون کی تائید کر رہا ہے جو ہم سمجھے ہیں.
جو ہم نے استنباط کیا ہے اس آیت سے کہ دوسرے انبیاء اپنا فخر سمجھیں گے کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں میں شمار ہوں، نہ کہ امت محمدیہ یہ فخر کرے گی کہ ہم نوح کے ساتھیوں میں سے ہیں اور آدم کے ساتھیوں میں سے ہیں اور لوط کے ساتھیوں میں سے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پس یہ قطعی بات ہے کہ یہاں اولئک رفیقہ سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں جن کا ذکر ہے نبی، صدیق، شہید، صالح، اور یہ جو بھی ان کے ساتھ کا شرف حاصل کرے گا۔ کیا ہی عمدہ ساتھ ہے، کیسی ہی بڑی نعمت ہے جو ان کو عطا ہوگی۔ پس آیات کا ایسا ترجمہ جو محل کے برعکس ہو قطعاً ناجائز ہے، یہ محل مدح ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بڑی اہم جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج کے بعد انعام پانے والے بس یہی ہوں گے۔ یہ ہے اعلان، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب صرف انعام ان لوگوں کو ملے گا جو محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اب دوسرے انعام کے پیماز کے جو خمخانے تھے یا فیض عطا کرنے والے مقامات تھے وہ سب بند ہو گئے، کوئی فیض کا سرچشمہ باقی نہیں رہا سوائے حضرت محمد رسول اللہ کہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو گے تو فیض یاب ہوگے۔ یہ اعلان ہے۔ اگر ماں کا ترجمہ من نہیں کیا جائے گا تو مراد اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ پہلے جو انعام کے چشمے جاری تھے وہ ہم نے بند کر دیے، اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں اب کسی کو وہ انعام نہیں ملیں گے جو پہلے انبیاء کی اطاعت سے ملا کرتے تھے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ مقام ان کو نصیب ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، ان کے گروہ میں ان کو رفاقت کی سعادت عطا کر دی جائے گی۔ بس اس پہلو سے نہ نبی ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صالح ہوں گے، بلکہ نبی نبیوں کے ساتھ، اور اگر نبی کو نبیوں کے ساتھ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ یہ فرمائے گا حسبنا اولئک رفیقا، اور حضرت ابوبکر صدیق کسی صدیق کے ساتھ شمار ہوں گے اور اللہ کہے گا واہ واہ ابوبکر تیری کیا خوش نصیبی ہے، بلے بلے ابوبکر کہ تجھے پہلے کسی نبی کے صدیق کی برابری نصیب ہو گئی ہے، مگر پوری برابری نہیں، ساتھ تجھے رکھ دیا گیا، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اس مضمون کو آگے چلائیں تو کیسا بھیانک مضمون بنتا ہے۔ اگر جماعت احمدیہ کا ترجمہ تسلیم کریں تو بہت ہی خوبصورت مضمون بنتا ہے جو آیت خاتم النبیین کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے، اور ایک نیا حیرت انگیز معنی آیت خاتم النبیین کا انسان کے سامنے ابھرتا ہے۔ آیت خاتم النبیین کا مطلب یہ بنے گا پھر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہر دوسرا فیض محمد رسول اللہ نے ختم کر دیا ہے، اور ہر فیض جو دوسروں کا ختم کیا وہ اپنی ذات میں جاری فرما دیا۔ بس اب دوسری امتوں میں نبی بھی بند، صدیق بھی بند، شہید بھی بند اور صالح بھی بند، اور ان چیزوں کو اطاعت محمد رسول اللہ سے وابستہ فرما دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن کریم نے بعض دوسری امتوں کے اندر بھی نیک لوگوں کے وجود کو تسلیم فرمایا ہے، تو کیا اس کا اس سے تضاد ہے؟ اس کا تضاد نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اسلام کا پیغام پہنچے اور حضرت محمد رسول اللہ کو پیغام پہنچنے کے باوجود تسلیم نہ کرے تو ہرگز وہ نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں نیکوکاروں میں ملتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کے نزدیک کوئی حجت تمام نہیں ہوئی، جن کے اوپر اللہ کے نزدیک پیغام کو اس طرح واضح نہیں فرمایا گیا کہ ان کی سعید فطرت اسے قبول کر سکتی۔ وہ کون ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہرگز یہ مراد نہیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں شامل ہونے کا ان کے لیے موقع ہو اور اس سے وہ اعراض کر رہے ہوں
اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہو کہ یہ نیک اور بزرگ لوگ ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں. بس اس پہلو سے کوئی تضاد نہیں ہے. اب وہ شخص جو حقیقتاً امام کی تلاش میں ہے، اس کو محمد رسول اللہ کا پیغام مل جاتا ہے، اس کے لیے یہ آیت قطعی طور پر بتا رہی ہے کہ اب اس کی بجائے کوئی فیض کا سرچشمہ باقی نہیں رہا. ادنا نیکیاں بھی یہیں سے ملیں گی اور اعلیٰ نیکیاں بھی یہیں سے ملیں گی. ادنا مقامات بھی یہیں عطا ہوں گے اور اعلیٰ مقامات بھی یہیں عطا ہوں گے. اس لیے اس آیت کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح عبور ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ اپنے عزیزوں کو یا دوسروں کو حقیقت خاتمیت بتانا چاہیں، اس کا سچا عرفان آپ کو نصیب ہونا چاہیے. جب تک آپ پورے پہلوؤں سے اس مضمون پر حاوی نہ ہوں، اپنے دوستوں اور عزیزوں سے جن کو آپ تبلیغ کرتے ہیں ان کو آپ حقیقت میں پورا پیغام یا صحیح رنگ میں پیغام نہیں دے سکتے. بس یہ آیت ہے حسن اولئک رفیقا. میرا ترجمہ یہی ہے کہ یہ لوگ یعنی محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں نبی بھی ہیں اور صدیق بھی اور شہداء بھی اور صالحین بھی، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. جن کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا وہ بہت بزرگ اور معزز لوگ ہوں گے. ذالک الفضل من اللہ. اب دیکھ لیں اتنا بڑا فضل. کیا یہ فضل ہے کہ اب ان کے غلاموں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ نبوت رہی، نہ صدیقیت، نہ شہادت، نہ صالحیت؟ جب خدا بہت بڑے فضل کی بات کرتا ہے تو مان بعد اسے نمایاں کر کے پیش کرتا ہے. تو ہر وہ ترجمہ جو اس آیت اور 7 والی آیت کے مضمون کے منافی ہے بالکل جھوٹا اور غلط ترجمہ ہے. یہاں محمد رسول اللہ اور آپ کی امت کا بلند مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مان بعد ذالک الفضل من اللہ. جس طرح وہ آیت جو ہے آخرین منہم کے بعد ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہر جگہ قرآن کریم کا انداز اسی طرح ہے. کسی بہت بڑے فضل کی بات ہو تو پھر اسے نمایاں کر کے دکھاتا ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس امت میں یہ لوگ پیدا ہونے ہیں. اور فرمایا وکفی باللہ علیما، اور آئندہ کے حالات کو جاننے میں اللہ بہت کافی ہے. اس کے علم میں ہے کہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں کس کس شان کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اور اسے علم ہے کہ پہلے لوگوں سے وہ شان میں برتر ہوں گے. بس یہ سارے مضامین ذالک فضل اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور کفی باللہ علیما اس پر روشنی ڈال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اگلا بھی ہے، پچھلا بھی ہے، ماضی اور مستقبل. اور اس کے باوجود محمد رسول اللہ کے غلاموں کو اس مقام کی خوشخبری دے کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے ذالک فضل اللہ. یہ کوئی گھٹیا عام بات نہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات. ہم نے تلاوت کر لی تھی اس کی. اچھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ ساتھ لیا کرو. یعنی زرہیں وغیرہ یا جو بھی بچاؤ کے سامان یا ہتھیار جن سے انسان بچتا ہے وہ ساتھ لیا کرو. یعنی جب جہاد پر نکلو فی سبیل اللہ، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جاؤ، تو ضروری چیزیں جو اپنے دفاع کے لیے وہ چیزیں جو اپنے دفاع کے لیے ضروری ہیں ساتھ لے کر چلا کرو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر خواہ چھوٹے چھوٹے ہلکے گروہوں میں نکلو یا بڑی جمعیت کی صورت میں نکلو. دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے، تمہیں اپنے دفاع کا سامان ساتھ لے کر چلنا چاہیے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں یقیناً ایسے بھی ہیں لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو دیر کریں گے اور پیچھے رہ جائیں گے. یعنی بعض لوگ جب تیاری ہو رہی ہو سفر کی تو بعض کہتے ہیں بس میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں یہ کہہ کے آتا ہوں، یہ لے کے آتا ہوں، اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ قافلہ روانہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ بہانے بنا کر ضرور پیچھے رہ جائیں گے. ایسے بھی بیچ میں بددیانت لوگ ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ،
قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، پس جب خدا کی خاطر نکلنے والوں کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی تکلیف دہ بات پہنچے، قالا، یہ ایسا شخص ملا یبتعن، یہ اصل میں واحد کا صیغہ ہے، اس لیے ہے جمع کی طرف اشارہ، لیکن لفظی ضمیر کے طور پر واحد کی ضمیر پھرے گی، اس لیے بعد میں بھی اللہ نے واحد کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ تم میں سے ایسا بھی ہے، لفظی ترجمہ یوں کرنا پڑے گا، تم میں سے ایسا بھی ہے جو یہ کرتا ہے، مگر مراد ہرگز یہ نہیں کہ ایک ایسا شخص ہے، یہ طرز بیان ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، مگر چونکہ ایسا بھی ہے سے بات شروع ہوئی ہے اس لیے واحد کی ضمیر کو آخر تک قائم رکھا گیا، تو فرمایا ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اے محمد رسول اللہ کے گروہ، تو کیا کرتے ہیں؟ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہتا ہے دیکھو اللہ نے بڑا فضل فرمایا مجھ پہ، بڑا انعام کیا ہے۔ انعام کا ایک اور معنی ہے، اب یہ پہلے انعام کی بات ہو رہی تھی محمد رسول اللہ کے ساتھ اور آپ کی اطاعت والا انعام، اس کے اندر یہ درجے ملتے تھے، صالح، شہید، صدیق، نبی، اب اس کے برعکس مضمون کا فرمایا ہے، بعض بے وقوف گدھے پیچھے رہ جانے اور محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے الگ ہونے کو انعام سمجھتے ہیں، اور دلیل یہ قائم کرتے ہیں کہ جب ان کو خدا کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہمیشہ خدا کی راہ میں تکلیفیں پہنچا ہی کرتی ہیں، تو کہتے ہیں اللہ نے دیکھو کیسا انعام کیا ہے، ہم اگر ساتھ ہوتے تو ہم بھی مارے جاتے۔ شہیدہ سے مراد یہاں وہ شہید نہیں ہے جو وہ ذکر ہے پہلے، اس شہید کا برعکس ہے کہ میں بھی مصیبت والوں میں شامل ہو جاتا، جو خدا کی راہ میں تکلیف کو عذاب اور مصیبت سمجھے اس کو وہ شہادت نہیں ملتی، اس لیے یہاں شہیدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں شہید ہو جاتا ان کے ساتھ، مراد ہے میں بھی ان کی تکلیفوں کا منہ دیکھنے والا بن جاتا، میں بھی انہی تکلیفوں کا منہ دیکھتا جو اس کا منہ انہوں نے دیکھا، یعنی مجھے بھی ان تکلیفوں کا عذاب پہنچتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچ جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ ضرور کہے گا ایسا شخص كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ گویا اس طرح کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ جب محبت کا کوئی رشتہ نہ ہو اور کسی کو نعمت پہنچے تو وہ ایسے شخص کے لیے عذاب بن جاتی ہے جس کا نعمت پانے والے سے کوئی محبت کا رشتہ نہ ہو۔ تو فرمایا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم حاصل کرتا، بڑی کامیابی مجھے پہنچتی۔ تو یہ ان بیوقوفوں کا حال ہے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، انتظار کرتے ہیں کوئی مصیبت پہنچے تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، بڑا فضل انعام ہے، ہم ساتھ نہیں تھے، اور اکثر تو اللہ انعام ہی دیتا رہا ہے ہمیشہ۔ بعض غزوے ہیں جہاں صرف تکلیف پہنچی ہے اور بظاہر کوئی دنیاوی فضل نظر نہیں آئے سوائے اس فضل کے جو روحانی فضل ہیں، تو ایسی صورت میں جب تکلیف پہنچے تو یہ کہتے ہیں، اور جب خدا کے فضل نازل ہوتے ہیں تو پھر بیچارے حسرت میں جلتے رہتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ یقاتل سے مراد کسی کو قتل کرنا نہیں، بلکہ وہ لوگ جو تلوار سے حملہ آور ہیں ان کے جواب میں تلوار کا استعمال، جہاں دونوں فریق ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، اس کے لیے لفظ یقاتل استعمال ہوتا ہے۔ بس جہاں بھی مقاتلہ ہو رہا ہو اسلام کا، مسلمانوں کا غیروں کے ساتھ، ان کو چاہیے کہ اس میں شامل ہوا کریں، اللہ کی خاطر شامل ہوا کریں۔ کون لوگ شامل ہوا کریں؟
الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کی خاطر آخرت کو بیچ ڈالا ہے۔ وہ لوگ یعنی جن کا ذکر پہلے گزرا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کی خاطر آخرت کو بیچ ڈالا ہے اور ادنا دنیا کا فائدہ حاصل کیا ہے، ان کے لیے مناسب یہ تھا، اگر واقعتاً یہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ جہاں جہاں بھی اسلام کے خدا کی راہ میں مقاتلہ ہو رہا ہو اس میں یہ بھی شامل ہوتے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرے، فَيُقْتَلْ، اور وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غلبہ حاصل کر لے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ہم دونوں صورتوں میں، خواہ یہ صورت ہو یا وہ صورت ہو، اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ سوفا سے مراد ہوتا ہے مستقبل میں کچھ عرصے بعد، لیکن سوفا بمعنی یقین کا معنی پیدا کرنے کی غرض سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فسوفا کا مطلب ہے ضرور بالضرور ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، یا عنقریب کا محاورہ بھی چلتا ہے، لیکن اصل معنی سوفا کا یہاں مضمون میں شدت پیدا کرنا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لازماً ان کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ یہ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کئی لوگ ایسی حالت میں وفات پا جاتے ہیں کہ ابھی انعامات کا، دنیاوی انعامات کا دور نہیں شروع ہوا ہوتا، دنیاوی فضلوں کا دور نہیں شروع ہوتا، تو کیا خدا کا یہ وعدہ غلط ہو جائے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ سوفا، کہ ہم عنقریب انہیں یہ دیں گے؟ تو ان کے لیے تو عنقریب کا وقت آیا ہی نہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ سوفا کا معنی عنقریب بھی ہو سکتا ہے، مگر مضمون میں شدت پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے بھی سوفا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں مقاتلہ نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اور ایسے خدا کی راہ میں بے بس ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، مستضعفینہ جنہیں کمزور سمجھا گیا ہے، مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی اور بچوں میں سے بھی، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور وہ یہ التجائیں کرتے ہیں خدا سے کہ اے خدا اس بستی سے ہمیں نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمیں ہر قسم کے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ وَجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار اور سرپرست بھیج، ہمارا بنا دے۔ وَجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور پہلا ہے سرپرست، دوسرے کے معنی ہے مددگار، تو اپنی جناب سے وَجْعَل لَنَا ہمارے لیے بنا دے، وَلِيًّا کوئی دوست، کوئی سرپرست، وَجْعَل لَنَا اور بنا دے ہمارے لیے مِن لَّدُنْكَ اپنی جناب سے نصیرہ کوئی مددگار۔ یہاں جو جہاد کی، خدا کی خاطر جہاد کی غرض و غایت تو محض اللہ کی رضا ہے، یہاں اس کی وجہ جواز بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، غرض و غایت تو رضائے باری تعالیٰ ہے، لیکن جو امیجیٹ کاز ہے جہاد کو لازم کرنے کی وہ یہ ہے کہ خدا کی خاطر بعض معصوم لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ جب تک ان ظالموں سے ان کو نجات نہیں حاصل ہوتی اس وقت تک ان سے قتال کرنا جائز اور وقت کی ضرورت ہے، اور ہر اخلاقی قدر کی نقطہ نگاہ سے یہ نہ صرف جائز بلکہ ضروری بن جاتا ہے۔ تمہارے اپنے بہنوں بھائیوں عزیزوں بچوں پر ایک قوم ظلم کر رہی ہے اور انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، محض اللہ کی خاطر، تو اس وقت اگر قتال کے لیے بلایا جائے تو ساری قوم کا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے نکلے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ،
وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں، شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم قتل کرو یا قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، اور یاد رکھو کہ شیطان کی تدبیر ضرور کمزور ہوتی ہے، اور اس کی جو بھی اسکیمیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مضمون ہے اس میں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، سچا ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ یہ آپ پر، مجھ پر اور ہم سب پر کیوں صادق نہیں آ رہا؟ ہم کہاں وہ قتال کر رہے ہیں جو تلوار کا قتال ہے، اور پھر ہم ایمان والے پھر کیسے کہلائیں گے؟ تو اس کا جواب اسی آیت میں آگے دے دیا گیا ہے کہ قتال تو دو طرفہ ہوا کرتا ہے۔ جب قتال والا دشمن کوئی نہ ہو جو تم سے لڑائی شروع کرے، الذین یقاتلون بانہم ظلموا، تو اس وقت قتال ہو ہی نہیں سکتا۔ یک طرفہ حملے کو قتال کہتے ہی نہیں۔ بس ایمان کی شرط یہ ہے کہ اگر تم پر تلوار اٹھائی جائے اور تلوار سے تمہارا قلع کما کرنے کی کوشش کی جائے اور تمہیں کال دی جائے، اذن، اللہ کی طرف سے اجازت ملے، پھر ایمان کی یہ لازم شرط ہوگی کہ جب ایسا وقت پہنچے تم ضرور اس قتال میں شامل ہو جاؤ۔ اور مقابل پر کون لوگ ہیں؟ جو شیطان کی خاطر قتال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندے اس قدر بہک جائیں کہ شیطان کی خاطر قتال کر رہے ہوں، اور وہ اللہ کے بندے جو اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سچے بندے ہونے کے دعوے دار ہوں وہ قتال میں شامل نہ ہوں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں انگلی اٹھ گئی ہے کہ وہ ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل